نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ نماز تہجد کو کیسے پڑھیں؟ ماہ سفر میں نماز تہجد کو اس طرح پڑھ لو، آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ نماز تہجد پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اس کے رب سے جوڑتا ہے۔ انہی نمازوں میں ایک ایسی خاص عبادت بھی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں کے لیے رکھی گئی، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ پیارے دوستو، یہ عبادت رات کی خاموشی میں نیند کو قربان کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ لیکن کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تہجد کب پڑھنی چاہیے؟ کیا اس سے پہلے سونا ضروری ہے؟ رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ کیا یہ فرض ہے یا نفل؟ کیا دعا واقعی قبول ہوتی ہے تہجد کی نماز میں؟ اکثر لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے، یا تو نیت تو رکھتے ہیں لیکن مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتے۔ ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شریعت میں تہجد کی کیا حقیقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس عبادت کو کیسے انجام دیتے تھے، اور آج کے دور میں ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کریں گے، آپ اس روحانی دولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنی زندگی میں ایک نیا سکون محسوس کر سکیں گے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب بندوں کی نشانی ہے۔ یہ وہ خاص عبادت ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سورہ مزمل میں فرمایا کیا، رات کے وقت اٹھا کرو، یہ تمہارے لیے نہایت اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد اہل ایمان کا شیوا ہے اور یہی بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور دل کو پاک کر دیتی ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جسے رب تعالیٰ نے بندے کی تنہائی میں کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ جو بندہ ساری دنیا کے سونے کے وقت بیدار ہو کر اپنے رب تعالیٰ کے سامنے جھکا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی عزت سے نوازتا ہے۔ تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول کی ہے اور دل کو ایک بھی عبادت خاص نور اور سکون عطا ہوتا ہے جو دن کی کسی بھی عبادت میں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ عبادت ہے جس کی پابندی صحابہ کرام، اولیاء کرام اور تمام نیک لوگ کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت رب تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ یہ کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماریوں کو دور فرما دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک عظیم ذریعہ ہے جو انسان کے روحانی درجات کو بلند کرتی ہے۔ یہ نماز عام عبادات سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری تہجد کی نماز کو خراب کر دیتی ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی غلطی اخلاص کی کمی۔ تہجد کی نماز کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے تہجد پڑھے یا اس کا مقصد لوگوں میں نیک بننے کا تاثر دینا ہو تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ ریا کر یہ ایک ایسا زہر ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اسی لیے تہجد میں نیت کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ دوسری بڑی غلطی نماز میں خشوع و خضوع کی کمی ہے۔
تہجد ایک خاص عبادت ہے جس میں مکمل توجہ اور آسی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی جلد بازی میں نماز پڑھے، دل میں دنیاوی خیالات رکھے یا بغیر دلی لگاؤ کے بس ایک روٹین کے طور پر ادا کرے تو اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی اثر روح آنسو کے ساتھ اللہ کے حضور گر گڑانا اور اس سے رحمت طلب کرنا ہے۔ جو لوگ دل کی حاضری کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں سکون اترتا ہے اور ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری بڑی غلطی استقامت نہ رکھنا۔ بہت سے لوگ کچھ دن تہجد کی نماز پڑھتی ہیں اور پھر سستی یا مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو مسلسل کی جائے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اگر کوئی شخص ایک دن تہجد پڑھے اور پھر کئی دن چھوڑ دے تو وہ اس عبادت کی حقیقی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مستقل مزاجی ہی اس نماز کی روح ہے، اسی لیے جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی اہمیت قرآن و حدیث میں بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو مقام محمود پر فیض کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کو کبھی نہ ترک فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ اس وقت کی جانے والی دعا خاص طور پر قبول ہے کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتی، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ان کے معاملات میں برکت آتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے سستی، ریاکاری یا بے توجہ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گی جسے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تہجد کو اخلاص، آسی اور استقامت کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ پیارے دوستو، نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض سے ہے نہ واجبات میں سے۔ بہتر ہے کہ اگر کرنے نہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کریں گے تب ہی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا، آپ نے دل میں کہہ دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نیت کی، 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا خانہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں اور بعض فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتی ہیں تو اللہ رب العالمین تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہوا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا آخری وقت وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کی نماز کا بھی وقت ہے۔ اب تہجد پڑھ سکتے۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا بھی وقت ختم ہو جائے گا اور اسی طرح اس کا افضل وقت ہے اور رات کا آخری وقت، آخری حصہ یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ
दूसरी में 7 मरतबा और तीसरी रकात में 6 मरतबा, इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा और आखिरी रकात में 1 मरतबा। बाज़ लोग ये तरीका अपनाती हैं कि इस तरीके से ही तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखिए, तहज्जुद की नमाज ये नफिल नमाज है और नवाफिल के जितने भी तरीके बयान किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा मुस्तहब है। ऐसा नहीं कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकात में तो तब ही नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास चाहे एक ही मरतबा आप पढ़ ले, पहली रकात में एक ही मरतबा आप पढ़ लेंगे और हर रकात में एक ही मरतबा आप पढ़ते जाएंगे तब भी आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास के अलावा भी कोई सूरत आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज तब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो चंद एक कंफ्यूजन थी, चंद एक गलत फहमियाँ और चंद एक मसाइल जो आप जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब एक और जरूरी और अहम बात यह है कि तहज्जुद की नमाज अदा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले नियत करना है। नियत वो दिल का पुख्ता इरादा है कि मैंने नियत कर ली, मैं तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना काफी। नियत करने के बाद तकबीर तरीमा कहकर हमने नमाज शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और भी बताता चलूं कि तकबीर तहरीमा और सूरह को पढ़ने में इतनी आवाज जरूर होनी चाहिए कि अगर आस पास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, इतनी आवाज होना जरूरी है। बाज लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती। वो करते क्या है कि ऐसी ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं कि ना तो तकबीर तहरीमा में उनके होंठ हरकत करती है, ना सूरह फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ पूछा जाए तो बोलते हैं कि हम दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा ये नमाज के फरज में से यानी अल्फाज अदा होने चाहिए और इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। अगर आसपास शोर नहीं है और सूरह फातिहा और इसी तरह और सूरत, ये तमाम चीजें इतनी आवाज में जरूर पढ़नी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। दिल ही दिल में जो पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं हुई। बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। हमने तकबीर तरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दीगर नमाजों की तरह अदा करनी है। ये तहज्जुद की नमाज का पढ़ने का वक्त और बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है ना। इसमें ऐसी नहीं कि कोई खास सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसके पढ़ने का कोई खास तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह 2 रकात अदा की जाती हैं इसी तरह तहज्जुद की नियत से 2 रकात करके आप जितनी रकातें पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तहज्जुद की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए और उसके जरिए हमारे दिलों को नूर और सुकून और कुर्बे इलाही नसीब फरमाए। अगर आपको ये बातें मुफीद लगी तो खुद भी अमल करें और दूसरों तक ये पैगाम जरूर पहुंचाएं। अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।